بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ رونما ہوا، تو اس موسم میں اطراف و اکناف عالم میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، جھوٹ اور سچ کا مقابلہ تھا، ظلم اور عدل کا ٹکراؤ تھا، خیر اور شر کی لڑائی تھی، دو نظریات کا تصادم تھا۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثار تھے، اور دوسری طرف یزید اپنی تمام تر قوت کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلسل آخری وقت تک بیعت کا اصرار رہا، اور آپ آخری سانس تک یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ورنہ خواتین اور بچے ساتھ لانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے۔ عرب جو اپنے ساتھ سفر پہ معمول کی تلواریں اور اسلحہ جات رکھتے ہیں وہی تھے، اور آپ کو پیشکش بھی کی گئی۔ ترماح بن عدی بن حاتم نے، یہ حاتم طائی کا پوتا تھا، کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمارے علاقے میں چلے جائیں۔ جب مختلف بادشاہوں نے عرب پر قبضہ کیا تو ہمارے قبائلی علاقے اس وقت بھی ان سے محفوظ رہے۔ ہم آزاد قبائل ہیں، میں چند دنوں میں آپ کی پشت پر 30,000 کا لشکر کھڑا کر دوں گا جو جانثار ہوگا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترماح بن عدی کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور آگے بڑھے۔ دشت نینوا میں، جسے دشت کربلا بھی کہتے ہیں، حر بن یزید ریاحی 500 سواروں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام حسین کو محصور کر دیتا ہے، اور پھر یزید کا لشکر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 22,000 یا 30,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اطراف میں لگا دیا گیا۔ 3 دن تک اس خانوادے کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے، اور 3 دن کی مسلسل پیاس، اور پیاس میں بلکتے 6 ماہ کے بچے، خواتین اور بوڑھے۔ لیکن عزیمت کی راہوں کے یہ مسافر کسی صورت بھی یزید سے بیعت کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ یہ ایک ہیلا تھا کہ پانی بند کریں گے، بچے بلکیں گے، خواتین بے چین ہو جائیں گی تو یہ مجبور کر دیے جائیں گے۔ لیکن کہا تم جو کرنا ہے کرو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم یزید سے بیعت نہیں کریں گے۔ پھر 3 ماہ پانی بند کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو جس طرح ذبح کیا گیا، یہ ایک دردناک کہانی ہے۔ 72 افراد کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اہل حق کا یہ قافلہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، لیکن عزیمت کی راہوں کا یہ مسافر سرنگوں نہیں ہوا اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اعیان و انصار، محبین شہید کر دیے گئے۔ 70 لوگ آپ سے پہلے شہید کیے گئے،
پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ سوید نامی ایک زخمی وہ چھری لے کر کے حملہ آور ہوئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ کربلا کے آخری شہید تھے جو حضرت امام حسین کے بعد شہید ہوئے۔ لیکن ان کی خون آشام تلواروں کی ابھی پیاس نہیں بجھی اور ان کی آتش غیظ و غضب ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ شمز الجوشن حضرت علی اوسط، جنہیں امام زین العابدین کے نام سے دنیا جانتی ہے، 14 سال کی عمر میں تھے، بیمار تھے، خیمے میں گھس کے ان کو بھی شہید کرنے لگا تو حمید بن مسلم نے کہا کہ کیا بچوں کو بھی شہید کیا جائے گا؟ تو وہ رک گیا۔ عمر بن سعد کے حکم نامے سے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے گئے۔ حسین ابن علی اور ان کے آیان و انصار کاٹ دیے گئے۔ فتح کے نقارے بجے، جشن منائے گئے اور یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ شہیدوں کے سر نیزوں پہ آگے آگے چل رہے ہیں اور اونٹوں کے اوپر حضور کی بیٹیاں، حضور کی شہزادیاں اور حضرت امام زین العابدین کو باندھا گیا ہے، اور یہ تقدس مآب قافلہ کوفے پہنچتا ہے۔ ابن زیاد بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ نواسہ رسول کا سر ایک تشت میں رکھا اس کے سامنے تھا اور وہ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دانتوں پر ضرب لگاتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس مجلس میں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا اور آپ نے کہا، ظالم، چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے خود ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں بپھرا ہوا بولا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے دربار سے باہر نکلے اور ساتھ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اہل کوفہ، تم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کے غلام بن گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک کونے میں بیٹھی تھی، پرانے کپڑوں میں ملبوس۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب کوفے میں آئیں سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں دار الخلافہ کوفہ متعین ہوا، تو یہ مدینے سے کوفے آئیں تو اس وقت کوفے کی معزز خواتین نے ان کا استقبال کیا۔ خلیفۃ المسلمین کی شہزادی، رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا عکس حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں داخل ہوئیں، تکریم، عزت اور وقار کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا اور آپ
خواتین کو درس قرآن دیتی، حضور کی شریعت سکھاتی، اور آج وہی کوفہ ہے، وہی دیوار و در ہے، اور وہی زینب ہے، اور آج زینب کے ساتھ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر ہے۔ پرانے کپڑوں میں ملبوس حضرت زینب سلام اللہ علیہ آج اسی کوفے میں داخل ہوئی ہے۔ دارالامارت کے ایک کونے میں تشریف فرما ہے کہ ابن زیاد پوچھتا ہے یہ خاتون کون ہے؟ حضرت زینب خاموش رہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہیں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہیں۔ پھر ایک لونڈی نے بتایا یہ زینب بنت علی ہیں۔ تو اس کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر پڑا تھا، اور وہ حضرت زینب سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں شکست دی اور یزید بن معاویہ کو فتح عطا کی۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ پھر دربار ابن زیاد میں ایک خوبصورت خطبہ عطا کیا۔ زینب بول رہی تھی، لگ رہا تھا مولا کائنات بول رہے ہیں۔ یہ خطبہ بامر مجبوری تھا، ابن زیاد کی خرافات کا جواب تھا۔ تو ابن زیاد سے اس کا جواب تو نہ بن پڑا، لیکن کہنے لگا کہ بڑی مکفّہ اور مسجع گفتگو کی، تمہارا باپ علی بھی بہت اچھا شاعر تھا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں مکفّہ گفتگو سے کیا غرض، یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی۔ تو حضرت علی اوسط امام زین العابدین بھی پاس تھے، تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو فرمایا میں علی بن حسین ہوں۔ تو کہا کہ انہیں تو قتل کر دیا گیا۔ کہا وہ میرے بھائی تھے اور ان کا نام بھی علی تھا، میرا نام بھی علی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ حضرت زینب علی اوسط امام زین العابدین کے ساتھ چمٹ گئیں اور کہا کہ اگر تم اسے قتل کرو گے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے، واقعی اس کے جذبات یہی ہیں۔ اور الصلاۃ جامعہ کی پکار کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ گیا۔ کوفے کے لوگ سارے ابن زیاد کے سامنے تھے، امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ نے یزید بن معاویہ کو فتح دی اور کذاب ابن کذاب معاذ اللہ حسین ابن علی کو شکست دی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عفیف الازدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے پوری ہمت کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے کہا، ظالم، حسین سچا، حسین کا باپ بھی سچا، تو جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی جھوٹا۔ تو ابن زیاد نے جب اپنے بارے عبداللہ بن عفیف سے یہ بات سنی تو اس نے حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ دیا جائے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا گیا۔ حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے۔ اہل کوفہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا، لیکن ان کے اندر ہمت، طاقت اور توانائی نہیں تھی۔ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ رہیں،
اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب عازم سفر ہوا۔ ایک اونٹ پہ تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئی، جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر! جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے، لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں۔ عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی، تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا: اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے؟ اسی حسین ابن علی کے نانا سے، جن کے بیٹے کو، جن کے شہزادے کو، نواسے کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ جب یہ تقدس مآب قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے، اور عصمت شیار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندھے ہوئے تھے۔ تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کہف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی: یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والا، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا ہے۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ اہل بیت کی عظمت، مناقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا۔ حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟